الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ باب صلاۃ اللیل۔ آج جو ہم باب پڑھ رہے ہیں بخاری شریف کا یہ 81 نمبر باب ہے، اور اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث پاک کو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چٹائی ہوتی تھی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں اس چٹائی پر بیٹھتے تھے، مسائل دینیہ اپنے صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے، رات کو اسی چٹائی کا حجرہ بنا لیا کرتے تھے ایک کونے میں، یعنی بچھا کر، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، قیام فرمایا کرتے تھے، اپنے رب ذوالجلال کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ویسے بھی یہ جو رات کی عبادت ہے، اس کے حوالے سے محدثین نے کلام کیا ہے، حدیث موجود ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال جب ہر شخص نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اس وقت اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اور مالک لم یزل جو ہے روایات کے مطابق کہ وہ پہلے آسمان پر وہ نازل ہوتا ہے اور آواز دے کر کہتا ہے، کون ہے تم میں سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں گا۔ بعض روایات میں تو نومینیٹ کیا ہے کہ 27ویں رات کو یہ عمل ہوتا ہے، 15 شعبان کو ہوتا ہے، لیکن بعض روایات میں ہے کہ ہر رات اللہ رب ذوالجلال پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو اس وقت جو طلب کر رہا ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ ان کی رائے کو صحابہ کرام معتبر سمجھا کرتے تھے، اور میں ان پر میں جمعے پر پورا خطبہ میں نے دیا ہے حضرت زید بن ثابت پر۔ یہ ان 6 صحابہ کرام میں سے جو صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، صحابہ کرام ان سے مشورہ لیتے تھے، اور حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت کی رائے پر اپنا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے حضرت زید نے کہہ دیا اب یہی ہوگا۔ ایک حضرت زید بن عارصہ ہیں جو منہ بولے بیٹے تھے، ایک حضرت زید بن ثابت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ، یہ حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چٹائی سے حجرہ بنایا۔ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ وہ رمضان میں چٹائی سے بنایا تھا۔ آپ نے اس حجرے میں کئی راتیں نمازیں ادا کی، آپ کے اصحاب نے بھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پس جب آپ کو معلوم ہوا کہ میرے اصحاب بھی میرے ساتھ اس حجرے کے باہر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے فعل کو دیکھ لیا ہے، اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، بہترین نماز وہ ہے جو فرض نماز کے علاوہ مرد اپنے گھر میں ادا کرتا ہے۔ گھروں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے اب احادیث سنیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 778، حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر۔ جتنی بھی نوافل نمازیں، سنت نمازیں، یہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شریعت اٹھائے نا، تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اولیاء کرام ہیں، ان سب نے سنت نمازیں گھروں میں ادا کی۔ یہ مسجدوں کا جو ٹرینڈ ہے نا، ہم نے گھروں سے مصلوں کو اٹھایا، جی مسجد میں جا کر سنتے ہیں، نفل ساری ادھر ہی پڑھنی ہے، حالانکہ مسجد میں صرف فرض نماز کا کہا گیا تھا، تو باقی ساری نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ادا کرتے تھے۔ اور میں آگے حدیث سناتا ہوں، سنیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فرض نماز پڑھ لے تو اپنی نماز کا ایک حصہ 2 نفل ہو گئے، 4 سنتیں ہو گئی، وہ اپنے گھر میں ادا کرے،
اللہ اس کے سبب اس کے گھر پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، اس حدیث پاک کو امام بخاری، امام مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور الرقم المسلسل، یہ حدیث کی اصح ترین کتاب ہے۔ اس حدیث ان پانچوں کتب میں جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں سے کچھ اپنے گھروں میں رکھو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی وہاں پر نماز ادا کرو۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے ابو موسیٰ اشعری، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قربت والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ویسے تو حضور کے 1,24,000 صحابہ کرام سارے ہی قربت والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انداز ایسے تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھتے تھے، ہر ایک سوچتا تھا حضور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر والا سوچتا تھا ہماری طرف دیکھ لیں، ادھر والا سوچتا تھا ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو نبی پاک سے نبی تھے۔ تو بہرحال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جو جید 12 صحابہ کرام سے فتویٰ دینے والے، 6 تو الگ میں نے ذکر کی، یہ 12 صحابہ کرام میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، مردہ ہے کچھ نہیں کر سکتا، زندہ ہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ چوتھی حدیث مبارکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ نور ہے، پس تم اپنے گھروں کو منور کرتے جاؤ۔ عبداللہ بن سعد یہ کہتے ہیں کہ یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میرا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یا مسجد میں پڑھنا، ان میں سے کون سا افضل ہے؟ یہ جو سوال کسی کے ذہن میں آیا ہوگا اب یہ حدیث میں دے رہا ہوں میں جواب، نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر میں پڑھنا افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کیا تم میرا گھر نہیں دیکھتے، وہ مسجد کے کس قدر قریب ہے اور میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں، لیکن حدیث کے اگلے الفاظ ہیں لیکن فرض نماز کے علاوہ میں باقی نماز گھر میں پڑھتا ہوں، مجھے یہ محبوب ہے کہ ساری نماز میں اپنے گھر میں پڑھوں، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے حجرہ پاک، تو میں فرض نماز کے علاوہ باقی نماز حجرے میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ احادیث میں نے بیان کی ہیں، کوشش کیا کریں، سنتے پڑھیں، منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ گھروں میں بھی 2 رکعت نفل پڑھیں، کم از کم آپ جب چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو جوان اولاد جا رہی ہے دیکھ رہی ہے نا ابا جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو انہیں تھوڑی بہت حیا آ جائے گی کہ یار ابا اور جلیت ہے اساں بھی وضو کری کی نہ تاساں بھی نال ٹوری گچھا، ٹھیک ہے؟ تو گھر میں ضرور پڑھا کریں، پھر گھر سے جا کر پڑھا کریں، 2 نفل ہو گئے، سنتے ہو گئے، وطر ہو گئے، وطر تو ویسے بھی قیام اللیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ساتھ، تو اس میں پڑھا کریں۔ پھر اولاد کہے گی یار عشاء پڑھ کے آئیں تو اب یہ اٹھ کر ابا جی وطر پڑھ رہے ہیں، تو یہ اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔